السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم حضرات، آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے۔ 2 دنوں کے بعد عاشورہ محرم آ رہا ہے، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ۔ اس کا تقاضا ہے کہ عاشورہ محرم کے بارے میں بات کی جائے، اور انشاءاللہ اسی موضوع پر مجھے بات کرنی ہے۔ حالانکہ آپ ہر سال سنتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، آج مجھے اصل میں 2-3 بات خاص طور پر عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو عاشورہ محرم، محرم کی 10ویں تاریخ۔ محرم کی 10ویں تاریخ، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت آج سے نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں ہے، کسی اور زمانے سے نہیں ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اس دن سے اللہ نے محرم کے مہینے کو قابل احترام بنایا ہے۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک مہینے، یہ 12 مہینے جو ہیں نا، محرم الحرام، صفر المظفر، یہ 12 مہینے جو ہیں اللہ کے یہاں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ کب سے؟ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ نام بھی اللہ نے دیا ہے، اور اس کی حرمت کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ منہا 4 حرم، یہ جو 12 مہینے ہیں قمری مہینے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ نے اور زیادہ قابل احترام بنایا ہے۔ اللہ بنانے والے ہیں، دنوں کو بنانے والے، مہینوں کو بنانے والے، ہفتے کو بنانے والے، سال کو بنانے والے۔ تو اللہ نے 4 مہینے کو محترم بنایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور مہینے غیر محترم ہو گئے۔
4 مہینے کو اللہ نے محترم قرار دیا. ان 4 مہینے سے یہ 3 مہینہ تو متصل ہے. ذی القعدہ کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور چوتھا مہینہ الگ ہے رجب المرجب. یہ 4 مہینے ہیں جو آسمان و زمین کے پیدائش کے وقت سے ہی قابل احترام ہے. تو محرم الحرام کا مہینہ بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ قابل احترام ہے. اور قابل احترام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، گناہوں سے پرہیز کیا جائے، اللہ کی مرضیات کے مطابق چلا جائے، خرافات، بدعات، رسومات سے بچا جائے. آج مسلمانوں کا بڑا طبقہ ہے جو محرم الحرام کے مہینے میں رسومات و بدعات انجام دیتا ہے. آج کی بات بھی کر رہا ہوں. یہاں ہمارے ایک دوست بیٹھے ہیں، گھر کی پینٹنگ کرانا تھا ان کے ایک دوست کی، سب طے ہو گیا تھا، کئی روز سے بات چل رہی تھی. تو کل ملے مغرب میں نے پوچھا کیا پینٹنگ کا کام ہو گیا؟ کہنے لگے نہیں، وہ ہمارا دوست جن کا گھر ہے یہ محرم، یہ جو ہے یہ عاشورہ کا زمانہ گزر جائے گا اس کے بعد کرائیں گے. میں نے کہا کیوں بھائی، آخر ایسا کیا ہے؟ آج اگر کرا لیا، کل کرا لیا تو کیا ہوگا؟ نہیں اچھا نہیں سمجھتے ہیں. آج بھی تعلیم یافتہ دور میں بھی بہت سارے مسلمان ہیں جو محرم الحرام کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. اور آج بھی بہت سارے مسلمان ہیں جو محرم الحرام میں شادی بیاہ کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں. حالانکہ میں نے عرض کیا ہے، یاد ہوگا شاید آپ کو، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا نکاح ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو فرمایا تھا اسی محرم الحرام کے مہینے میں فرمایا تھا. اور اپنی صاحبزادی نور نظر لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اسی ماہ محرم الحرام میں کیا تھا. اور پھر آگے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اسی ماہ محرم الحرام میں فرمایا ہے. سرکار اپنا نکاح محرم میں فرما رہے ہیں، اپنے بچیوں کا نکاح فرما رہے ہیں، اور آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس مہینے میں شادی بیاہ کرنا مناسب نہیں ہے، یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے. مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ رسول سے مقابلہ ہو رہا ہے، اللہ سے مقابلہ ہو رہا ہے. سادے لفظوں میں سمجھا رہا ہوں. اللہ تو کہہ رہے ہیں جب سے آسمان و زمین بنا ہے، جب سے محرم کا مہینہ قابل احترام، عظمت والا، حرمت والا مہینہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں. آج کا ایک آدمی کہتا ہے نہیں منحوس مہینہ ہے. کس کے مقابلے میں ہوا؟ یہ اللہ کے مقابلے میں ہوا نا. اور ظاہر سی بات ہے جو اللہ کے مقابلے میں بات کرے گا وہ قرآن کا منکر ہوگا، وہ مردود ہوگا، ملعون ہوگا، منافق ہوگا، قرآن و حدیث کا منکر ہوگا. رسول اللہ اپنا نکاح فرما رہے ہیں محرم میں، اپنی صاحبزادیوں کا نکاح فرما رہے ہیں. کیا ہماری بیٹیاں رسول اللہ کی بیٹیوں سے بڑھ گئیں؟ کیا بات ہے آخر؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ محرم میں شادی کرنا فرض ہے یا واجب ہے. فرض و واجب نہیں، جب چاہو کرو. لیکن میں کہتا ہوں آج کے حالات کے لحاظ سے محرم میں کرنا اور فضیلت کی بات ہے. محرم کے مہینے میں کوئی شادی کر رہا ہے، یہ فضیلت کی بات ہے. کیوں فضیلت کی بات ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کے ذہنوں میں شیعوں سے یا کسی اور وجہ سے ان کے ذہنوں میں جو غلط بات بیٹھ گئی ہے وہ بات نکلتی ہی نہیں ہے ان کے ذہن سے کہ میں محرم کا مہینہ تو حرمت والا، تعظیم والا مہینہ ہے. رسول اللہ نے اپنی بچیوں کا نکاح کیا ہے، یہ نکاح کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہن سے وہ غلط بات نکلے. تو محرم الحرام کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے. اچھی طرح دل و دماغ میں بٹھائیے. پوری ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں
اور جا کے آپ اپنے احباب کو بتلائیے، اپنے گھروں میں بتلائیے، خواتین کو بتلائیے۔ جو باتیں آپ دین کی سن رہے ہیں آپ ان کو بتائیں گے تو نہ معلوم ہوگا۔ میں حوالے سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی کو حوالہ چاہیے میں حوالہ بھی دے رہا ہوں آپ کے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے۔ تو ایک بات یہ کہ کہیں سے بھی محرم کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی ہرگز 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 گنجائش نہیں ہے، بلکہ قابل احترام ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں قابل احترام ہے، رسول اللہ اس کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، علماء ہر سال بیان فرما رہے ہیں، پھر بھی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ اماں جان بول رہی، خالہ جان بول رہی، دادی جان بول رہی ہیں، کون کی بول رہی، وہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن علماء کی بات، قرآن اور حدیث کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بھئی ظاہر سی بات ہے جو لوگ سنتے نہیں ان کے سمجھ میں کیا بات آئے گی، لیکن جو سننے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے خود بھی دل و دماغ میں بٹھائیں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور اس مہینے میں شادی کریں۔ اور فضیلت کی بات ہے یہ، کیوں؟ تاکہ لوگوں کے ذہن سے غلط بات نکلے، نئے مکان کی افتتاح، دکان کی افتتاح، کوئی اور کام کرنا چاہیں بلا جھجک بلا دھڑک کریں۔ اچھا مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، اور یہ مہینہ جو محترم ہے ہر نبی کے زمانے میں محترم رہا ہے، ہر نبی کی شریعت میں محترم رہا ہے، اور شروع سے اللہ نے ان 4 مہینوں میں، دوسرے انبیاء کی شریعتوں میں بھی ان 4 مہینوں میں قتل و قتال کرنا حرام تھا، یعنی جہاد کرنا بھی حرام تھا۔ ہر نبی کی شریعت میں ان 4 مہینوں میں جو قابل احترام منہا اربعۃ حرم، جن 4 مہینوں کا نام میں نے لیا ہے ان میں قتل و قتال منع ہو جاتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی یہ چیز باقی رہی، یعنی احترام باقی رہا۔ البتہ اس میں ذرا فرق ہو گیا کہ جہاد کی باری اگر آئے، غیروں سے لڑنے کی باری آئے، دین کے لیے قربان ہونے کی باری اگر آئے، پھر محرم سفر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حکم منسوخ ہو گیا، پچھلی شریعتوں میں تھا۔ آج اگر دین کے لیے محرم میں بھی لڑنا پڑے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، پچھلی شریعتوں میں اس کی اجازت نہیں تھی۔ تو حرمت کا مہینہ ہے یہ۔ حرمت کے مہینے کا مطلب میں نے عرض کیا کہ آدمی اس میں گناہوں سے بچے، عبادتوں میں لگے، ثواب کا کام کرے، روزہ رکھے۔ یہ رسومات، یہ بدعات، محرم کا مہینہ آتا ہے، 10ویں محرم کو ایک بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے بغیر کھچڑا کے جو ہے محرم ہی نہیں منایا جا سکتا ہے، بغیر حلیم کے محرم نہیں منایا جا سکتا ہے۔ ارے بھئی محرم منانے کی چیز نہیں ہے، محرم عمل کرنے کی چیز ہے۔ کوئی عید الفطر ہے کہ عید کی نماز پڑھنے جانا ہے، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے جانا ہے، یہ عاشوراء منانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ قابل عظمت ہے۔ اللہ نے جو ہے عاشورے کے دن ایک قوم کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشوراء کے دن تم بھی اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ دوسری قوموں کی توبہ کو بھی قبول فرمائے گا۔ تو عاشورہ محرم تو اصل میں اس لیے ہے تاکہ آدمی جو ہے اس میں روزہ رکھے، اس میں تلاوت کرے، اس میں ذکر و اذکار کرے، اور یہ حلیم کھچڑا کچھ کھانے ہم نے اپنی طرف سے طے کر لیے ہیں۔ شعبان کا مہینہ شب برات آتا ہے تو پھر حلوہ کھانا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں تو حلوے کا چلن کم ہے، لیکن اور دوسرے علاقوں میں شب برات کے لیے حلوہ بہت مخصوص ہے، بیسن کے حلوے، چنے کے حلوے اور دوسرے حلوے، سوجی کے حلوے، حلوہ ضروری شب برات میں کچھ لوگوں نے بنا لیا ہے۔ ایسی ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، بریانی کا انہوں نے بریانی کھانا ہے بھائی۔ ایسے ہی یہ محرم کا عاشوراء کا دن آ گیا، بغیر کھچڑا کے، بغیر حلیم کے محرم کیسے منایا جائے گا؟ یہ ہم نے بنایا ہے، شریعت نے کہیں حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اس کام میں لگ کر آدمی دوسرے چیزوں کو بھلا دیتا ہے۔ اس لیے اور سب سے بڑی بات یہ تعزیہ داری، یہ شیعوں کی طرف سے آیا ہے، شیعوں کی طرف سے آیا ہے
اور بہت سارے سنیوں نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے، تعزیہ بنانا، تعزیے کے ساتھ جانا، تعزیے کو دیکھنا، تعزیے کے جلوس میں شرکت کرنا، تعزیہ بنانے میں چندہ دینا۔ علماء نے لکھا ہے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ چونکہ تعزیہ بنانا حرام ہے، لہذا اس میں چندہ دینا بھی غلط ہے، اس کو دیکھنا بھی غلط ہے، اس کے جلوس میں شرکت کرنا بھی غلط ہے، ہر اعتبار سے غلط ہے۔ لیکن پہلے شیعہ کرتے تھے، اب بہت سارے سنی بھی جو ہے وہ لم بلم، لاٹھی ڈنڈے، شور شرابہ تماشا کرتے ہوئے، یہ دین ہے؟ یہ آپ جاؤ تعزیے کی جلوس میں جا کے دیکھو، یہ دین ہے؟ شریعت نے اس بات کی تعلیم دی ہے۔ اور ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے، ان کا محلہ میں نام نہیں لیتا ہوں، جس محلے کے وہ ہیں، کہ ہمارے محلے میں گلی گلی میں لوگوں نے تعزیہ بٹھا رکھا ہے، وہاں شیعہ کا نام و نشان نہیں ہے۔ شیعہ شاید کوئی ہو تو ہو، سب سنیوں نے یہ کام شروع کر لیا ہے۔ لہذا تعزیہ داری اسلام کی تعلیم نہیں ہے، قرآن کی تعلیم نہیں ہے، صحابہ کی تعلیم نہیں ہے، انبیاء کی تعلیم نہیں ہے، بعد کے لوگوں نے بنایا ہے، شروع کر رہے ہیں، تو وہ محترم دن ہے۔ اور عاشورہ محرم ایک تو وہ بات ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نفل روزے میں سب سے زیادہ اہم روزہ عاشورہ کا روزہ ہے، اور رمضان المبارک کے روزے جب فرض نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا، مسلمانوں پر فرض تھا۔ دوسری قومیں بھی روزہ رکھتی تھیں، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ گئے، وہاں یہودی رہتے تھے، مکے میں یہودی نہیں رہتے تھے۔ جب وہاں گئے تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ وہاں کے جو یہودی ہیں وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے معلوم کرایا کہ بھئی آپ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون نے ان پر مظالم ڈھایا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ دریا سے نکل کے دریا کے کنارے آئے، اللہ نے کہا عصا مارو، اور عصا مارا تو بنی اسرائیل کے 12 خاندان قبیلے کے لیے 12 راستے نکل گئے، اور وہ پار کر گئے۔ فرعون لشکر لے کے آیا، اس نے دیکھا کہ دریا میں بڑے بڑے راستے ہیں، اس نے اپنے فوج کو حکم دیا داخل ہو جاؤ، اور جب فرعون اس کا لشکر بیچ دریا میں گیا، اللہ نے دریا کو بالکل ملا دیا، سارے کے سارے اس کے اندر غرق ہو گئے۔ یہ قرآن کریم میں ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جس دن فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرمایا تھا وہ عاشورہ کا دن تھا، اس خوشی میں ہم روزہ رکھا کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ کو تم سے زیادہ ماننے والے ہیں، لہذا پہلے سے صحابہ روزہ رکھ رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ ہاں، جب جنگ بدر کے سال میں یعنی سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا، تب یہ عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اب عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، لیکن نفل روزوں میں بڑا اہم روزہ ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، پچھلے 1 سال کے گناہوں کو، گناہ صغیرہ بڑی بات ہے، اللہ اسے معاف فرماتے ہیں، بڑا ثواب ہے، لہذا یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سن 10 ہجری کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 10ویں روزے کے ساتھ 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں تاریخ کے روزے کو بھی شامل کروں گا، یا پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ ملا کے رکھوں گا۔ صحابہ نے پوچھا سرکار وجہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ یہودی اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں اور اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ روزہ میں بھی عبادت میں بھی غیروں کی مشابہت نہ ہونے پائے۔ گناہ میں مشابہت تو چھوڑو، بہت دور کی بات ہے، عبادت میں بھی نبی نے کہا بھائی روزہ عبادت ہے نا، وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، فرمائے کہ وہ 1 روزہ عاشورہ کا رکھتے ہیں، ہم بھی اگر 1 روزہ رکھیں گے تو مشابہت ہوگی، فرمائے ہم 1 نہیں رکھیں گے، ہم 2 رکھیں گے، ہم
ہم 3 رکھیں گے، ہم مثلا ایک دن پہلے کا ملا لیں گے، ایک دن بعد کا ملا لیں گے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث بڑے عالم، حضرت فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے روزے کی 3 شکل ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ آدمی 9 محرم کا روزہ رکھے، 10 محرم کا بھی روزہ رکھے، 11 محرم کا بھی روزہ رکھے، 3 روزہ رکھ لے۔ دوسری شکل ہے 9 کا رکھے، 10 کا رکھے، یا 10 کا رکھے، 11 کا رکھے، 2 روزہ دوسری شکل ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ صرف عاشورہ کا روزہ رکھے۔ تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں بھئی اچھی بات تو ہے، آپ 3 روزہ رکھ لو، زیادہ ثواب ملے گا، اور پھر نہیں تو 2 روزہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ تو اصل ہے ہی، اس کے ساتھ چونکہ نبی کی خواہش تھی، حالانکہ اللہ کے رسول نے اس پر عمل نہیں فرمایا تھا، آئندہ سال آنے سے پہلے آپ کا وصال ہو گیا تھا، لیکن صحابہ نے سن رکھا تھا کہ اللہ کے رسول کی خواہش یہ تھی اگر میں زندہ رہا تو 1 روزہ اور ہم ملا لیں گے ساتھ میں، لہذا کوئی آدمی عاشورہ کے ساتھ 10ویں کے ساتھ 9ویں کا، یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ ملاتا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق ہے، اور 3 روزہ رکھتا ہے۔ اور اچھی بات ہے، اگر کوئی 1 روزہ رکھتا ہے تو کیا ہوگا؟ بہت سارے فقہا نے کہا یہ مکروہ تنزیہی ہے، خلاف اولا ہے، خلاف اولا، بہتر ہے، نبی کی خواہش تھی، لیکن گناہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی اپنے حالات کی وجہ سے، یہ اتوار کا دن جو آ رہا ہے 10 محرم، صرف 1 روزہ رکھنا چاہے تو علماء نے لکھا اس کو گناہ نہیں ملے گا، چونکہ نبی نے 1 روزہ رکھا ہے، لہذا گناہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ کمزور ہے، حالات ہے، سفر ہے، کچھ بھی ہے، کسی وجہ سے کوئی بندہ اگر 1 روزہ بھی رکھ رہا ہے عاشورہ کا تو اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ 2 رکھ رہا ہے، اچھی بات ہے، نبی کی خواہش کے مطابق ہے، 3 رکھ رہا ہے اور زیادہ ثواب اس کو ملے گا، لیکن اصل میں 2 روزے ہیں۔ کل ہفتہ ہے 9ویں محرم، اس کے ساتھ 10ویں محرم تو اصل ہے، یا پھر اتوار کا دن 10ویں محرم عاشورہ، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ 11ویں کا روزہ پیر کے دن کا رکھ لیں، یہ بہتر طریقہ ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ روزہ رکھنا ہے، حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، تو عبادت کریں۔ روزہ رکھنے کا کام یہ تعزیوں میں شرکت کرنا، جلوس میں شرکت کرنا، سینہ کوبی کی مجلسوں میں شرکت کرنا، علماء نے لکھا ہے نہیں، مشابہت اختیار کرو گے نا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ اسی میں اس کا نام شامل فرماتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا اس کا 2 مطلب ہے۔ کوئی آدمی دوسروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، شادی بیاہ میں، بہت سارے لوگ ہیں نا غیروں کا چلن اچھا لگتا ہے، لباس میں، پوشاک میں، کٹنگ میں، بال کی کٹنگ، بہت سارے نوجوانوں کی کٹنگ عجیب و غریب ہوا کرتی ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ کس کی مشابہت ہے؟ غیروں کی مشابہت وہ کر رہے ہیں۔ آدمی جس کی مشابہت کرتا ہے رسول اللہ فرما رہے اسی میں اس کا شمار ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ 2 مطلب علماء نے بیان فرمایا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کوئی آدمی کسی غیر کو، اس کے طریقے کو، اس کے لباس کو پسند کرتا ہے اور اسلام کے اس عمل کو اتنا پسند نہیں کرتا ہے مسلمان، لیکن یہودیوں کا طریقہ اچھا لگ رہا ہے، عیسائیوں کا طریقہ اچھا لگ رہا ہے، غیروں کا طریقہ اچھا لگ رہا ہے، مسلمانوں کا طریقہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو علماء نے فرمایا واقعتاً وہ آدمی انہی میں شامل ہوگا، یعنی اسلام سے خارج ہوگا اور وہ غیروں کے اندر شامل بظاہر مسلمانوں میں ہے، لیکن اس دل سے کہتا ہے کہ غیروں کا طریقہ اچھا ہے، یہ بھی تو عمل کر رہا ہے نا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ دل سے تو اچھا نہیں سمجھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں غیروں کا طریقہ غلط ہے، اسلام نے جو طریقہ سکھایا ہے، شریعت نے جو طریقہ سکھایا ہے وہ بہتر ہے، لیکن حالات کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر پا رہا ہے۔ وہ حالات کی وجہ سے، ایک تو کراہیت کی وجہ سے آدمی عمل نہیں کرتا ہے۔ میں مثال سمجھاتا ہوں، مثال کے طور پر داڑھی رکھنا ہے، ایک آدمی داڑھی اس لیے نہیں رکھتا ہے کہ غیروں کا طریقہ ہے، غیر اچھے لگ رہے ہیں، کیا اسلام نے رکھ دیا ہے، یہ اسلام سے بہت ہی بری بات ہے۔
ایک یہ کہ نہیں یہ تو نبی کا طریقہ ہے، انبیاء نے رکھا ہے، رکھنا چاہیے، لیکن حالات کی وجہ سے یا اپنی کوتاہی کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہا ہے تو اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے قیامت کے دن اللہ جس صف میں چاہے کھڑا کر سکتے ہیں، آدمی جس کی مشابہت کرے گا اسی صف میں اس کا شمار کیا جائے گا، لہذا ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی کو عبادت میں بھی مشابہت پسند نہیں ہے۔ جو لوگ اب برائی میں مشابہت اختیار کرتے ہیں، برائی کا مطلب گناہوں کے اندر، دوسرے ان کے طریقوں کے اندر، اس کا جو طریقہ اختیار کریں گے آپ سمجھ سکتے ہیں اسی میں شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ عاشورہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ جو ہے نا، بڑی فضیلت والی چیز ہے، بڑی عظمت والی چیز ہے، اور فضیلت اور عظمت وہ بھی آج سے نہیں ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے دن سے اس کی عظمت نہیں ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں شہید کیے گئے تھے 10 محرم الحرام کو، اس لیے یہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ بڑی محترم بن گئی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ محرم الحرام کی فضیلت خود رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور حضرت حسین کب شہید ہو رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 50 سال کے بعد، ہجرت کے 61ویں سال میں، یعنی سرکار کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 50 سال کے بعد، تو اگر اس کی فضیلت حضرت حسین کی شہادت سے شروع ہوتی تو رسول اللہ نے نہیں بیان فرمایا ہوتا، اور ہر نبی نے بیان فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے عاشورہ محرم کی فضیلت یوم خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو جب سے بنایا اس وقت سے اللہ نے اس تاریخ کو بڑا محترم بنایا ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ وہ دن 2 دن کے بعد ہم کو بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ ہمیں چاہیے اس کا احترام کریں، اس میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے توبہ کی تجدید کریں، اور رسومات، بدعات، خرافات میں نہ لگیں، جب شریعت سے جس چیز کا حکم ہے اس پر ہم عمل کریں۔ تو یہ عاشورہ محرم جو ہے 10ویں تاریخ، بہت سارے اہم ترین واقعات اس میں پیش آئے ہیں، اور ایک بات وہ بھی ہے، حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پہ من وسع علی عیالہ، کہ جو آدمی اپنے اہل و عیال پر یا اپنے ماتحتوں پر، اس کے ماتحت جو لوگ ہیں، کھانے پینے میں وسعت کرے گا، اللہ سال بھر اس کے روزی میں وسعت کرے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، حوالے کے ساتھ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن جو آدمی کھانے پینے میں وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے کھانے میں، رزق میں فراخی وسعت کرے گا۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر عمل کیا ہے، اور میں نے پایا ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر میں تو کہتا ہوں جیسے عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، پھر تجربے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، ہم کیا، ہمارا تجربہ کیا، سرکار نے جب فرما دیا ہے، ہاں یہ حدیث اپنی جگہ کوئی بہت طاقتور واجب نہیں ہے کہ کرے، لیکن فضیلت کی چیزیں کوئی آدمی اگر کر رہا ہے اپنے اہل و عیال پر، اپنے ماتحتوں کو اور دنوں کے مقابلے میں اچھا اگر کھلا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے وسعت ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اور ایک بات میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ ہجری کیلنڈر کا یاد رکھنا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا درجہ جو ہے سنت مؤکدہ اور واجب سے بڑا ہوا ہے۔ فرض کفایہ سن کے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کرے نہیں کرے پرواہ نہیں، فرض کفایہ کا درجہ سنت مؤکدہ سے اور واجب سے بڑھا ہوا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ نے کسی کو فرض کفایہ بنا دیا، کسی کو فرض عین بنا دیا۔ اگر اللہ اس کو بھی فرض عین بناتے تو ہم کیا کرتے؟ کرنا پڑتا نا بھائی۔ فرض کفایہ اللہ نے سہولت کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے جنازہ اگر کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں تو جنازہ پڑھنے کا ثواب انہی کو ملے گا جو پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ جو نہیں پڑھنے والا محلے والا اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔
ہے نا؟ ایسے ہی اسلامی کیلنڈر کی تاریخ جو لوگ یاد رکھتے ہیں ان کو ہی ثواب ملے گا، جو نہیں یاد رکھتے ہیں، کہیں کچھ لوگ تو یاد رکھتے ہیں ہم کو ثواب مل جائے گا، نہیں، ثواب آپ کو نہیں ملنے والا ہے، ثواب ان کو ملے گا جو اس کیلنڈر کو یاد رکھتے ہیں۔ لہذا عہد کیجئے کہ آپ جو ہے یہ عربی کیلنڈر کو بھی یاد رکھیں گے، اس کے تاریخوں کا بھی استعمال کریں گے۔ انگریزی کیلنڈر تو استعمال ہی کرتے ہیں آپ، یہ جو ہجری کیلنڈر ہے اس کی تاریخ کو بھی یاد رکھیں گے۔ آج ہجری کیلنڈر کی کتنی تاریخ ہے؟ کوئی بتائے؟ اب تو میں نے بھی بتا دیا تو شروع میں 8 تاریخ ہے، لیکن عام طور سے ہجری کیلنڈر یاد نہیں رہتا ہے، تو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے۔ بہرحال تو یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، لیکن بہرحال ثواب جب ہی ملے گا جب ہم اس کو یاد رکھیں گے، چونکہ اس لیے اسلامی بہت ساری عبادتیں اس سے متعلق ہیں۔ اب اس کے بعد عاشورہ کے بارے میں ہر سال میں عرض کر دیا کرتا ہوں، بڑے بڑے انبیاء کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں، اور عاشورہ محرم میں اللہ نے جو نوازا ہے، جو ان کو عظمت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع پھل کھا لیا تھا جنت میں، اللہ نے جنت سے نکالنے کا فیصلہ کیا، دنیا میں تشریف لائے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، ایک زمانے تک اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے رہے۔ فتاب علیہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کے توبہ کو قبول فرمایا۔ جو توبہ قبول فرمایا، جس تاریخ کو کہتے ہیں کہ وہ عاشورہ محرم کا دن تھا، وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے دیکھیے کہ اللہ نے ان کے توبہ کو جو قبول فرمایا ہے، 300 سال روتے رہے، اور اللہ نے جس تاریخ کو توبہ قبول کیا ہے وہ عاشورہ محرم کا دن تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھایا ہوا ہے۔ کعب احبار کہتے ہیں کہ 4 نبی ہیں جو زندہ ہیں، میں نے پہلے عرض کیا تھا 4 نبی ہیں جو زندہ ہیں، 2 آسمانوں میں زندہ ہیں، 2 زمینوں میں زندہ ہیں، یہ کعب احبار کی روایت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن کہتا ہے کہ وہ آسمانوں میں زندہ ہیں، آخر زمانے میں آئیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ نے اٹھایا ہوا آسمان پہ، وہ بھی وہاں زندہ ہیں، اور 2 جو زمین میں زندہ ہیں، حضرت خضر علیہ السلام ہیں اور حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ کہتے ہیں اللہ نے زندگی دی ہے، موت تو آنی ہی آنی ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی دنیا میں آئیں گے، ان کو موت آئے گی، موت سے کسی کو مفر نہیں، جو دنیا میں آیا ہے مرنا ہی مرنا ہے، لیکن ابھی زندہ ہیں، اللہ نے زندگی دے رکھی ہے۔ حضرت خضر بھی نبی ہیں، اللہ نے زندہ رکھا ہے، اور تکوینی امور کے معاملات اللہ نے ان کے حوالے کر رکھے ہیں۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام، تو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، سورہ مریم میں ہے کہ ہم نے ان کو بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ جس دن یہ مرتبہ عطا فرمایا تھا، کہا جاتا ہے عاشورہ محرم کا ہی دن تھا، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح آیا ہے، ساری دنیا غرق ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ موجود تھے وہی باقی رہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے انسانی آبادی کی شروعات ہوئی ہے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، ہر طرف پانی پانی پانی، 6 مہینے تک کشتی پانی پہ تیرتی رہی، اور اس کے بعد کشتی جو اتری ہے جودی پہاڑ پہ، وہ بھی عاشورہ محرم کے دن ہی، تو اللہ نے یہ کرم فرمایا ان کے اوپر۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، حضرت یونس علیہ السلام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا کی بستی میں رہتے تھے، ایک لغزش کہہ لیجئے اللہ کے منشا پر، اللہ نے کہا کل اس بستی پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس سے اللہ نے نہیں کہا تھا کہ آپ بستی چھوڑ کے چلے جائیے، صرف اللہ نے اطلاع دی کل اس بستی پر عذاب آئے گا، پوری بستی تباہ ہو جائے گی۔ چھوٹی سی بستی تھی نینوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا جب اللہ کا کل عذاب آ رہا ہے تو ہم کو نکل جانا چاہیے، فوراً گئے دریا کے کنارے، اور اس کے بعد کشتی لیا اور چل پڑے کہ ہم نکل جائیں، جب عذاب آنا ہے کل اللہ نے کہہ دیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ عذاب نہیں آیا، اور عذاب نہ آنے کی وجہ علماء نے لکھا ہے جب عذاب آنے لگا، لوگوں نے دیکھا کالا دھواں بادل زمین کے قریب تر ہو رہا ہے، لوگوں نے کہا بھئی حضرت یونس پہلے ہی بول چکے کہ عذاب آنے والا ہے، کہیں عذاب تو نہیں ہے؟
پھر کہا حضرت یونس کو ڈھونڈو، دیکھا وہ نہیں ہے، لوگوں نے کہا واقعی یہ عذاب ہے، پوری قوم باہر نکل گئی اور رو کے گر گرا کے الہا و زاری کر کے اللہ سے معافی مانگا۔ علماء نے لکھا ہے پوری تاریخ میں حضرت یونس علیہ السلام کی وہ قوم ہے کہ اللہ کا عذاب آنے کے بعد ان کے عاجزی رونے گڑ گرانے کی وجہ سے اللہ نے واپس بلا لیا، اللہ نے معاف فرما دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں گئے، اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ حضرت یونس میرے کہے بغیر بستی کیوں چھوڑ کے چلے گئے۔ ان کے ذہن میں تھا عذاب آنے والا، ہم یہاں رہ کے کیا کریں، لیکن اللہ کا حکم نہیں آیا، کشتی پہ چلے گئے۔ مچھلی نگل لیا، نبا واقعہ ہے، اسی دریا کے اندر ایک بڑی مچھلی اللہ کے حکم سے آئی، نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں ہے، کسی نے کہا 3 دن، کسی نے کہا 40 دن، مختلف روایتیں ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ذکر کرتے رہے، پھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ پیٹ کے باہر کر دو، تو مچھلی نے سمندر کے کنارے لے جا کر کے ڈال دیا ان کو۔ کہتے ہیں جس دن اللہ نے ان کو نجات عطا فرمایا تھا وہ عاشورہ محرم کا ہی دن تھا کہ اللہ نے نجات عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے جس دن پیدا ہوئے اس دن بھی عاشورہ محرم، جس دن اللہ نے ان کو خلت یعنی اپنا دوست بنایا تھا ابراہیم خلیل اللہ، وہ بھی عاشورہ محرم کا دن تھا۔ اور جس دن ان کو نار نمرود میں ڈالا گیا اور وہ نار نمرود جس دن گلزار بن گیا، اس سے اللہ نے نجات عطا فرمایا، وہ بھی عاشورہ محرم 10ویں محرم کی تاریخ تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ اکبر، اللہ آزماتے ہیں نا، اللہ بندے کو آزماتے ہیں، جس طرح چاہے آزمائیں۔ ہمیں تو یہی دعا کرنا چاہیے، اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہمیں مت آزمائیے، لیکن اللہ کو اختیار ہے، جب چاہے آزمائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی دولت دے رکھی تھی، بڑی دولت دے رکھی تھی اللہ نے۔ تو ابلیس نے کہا اے اللہ آپ نے ان کو دولت دے رکھا ہے، مزے میں ہیں، آرام سے ہیں، محلوں میں ہیں، کاروبار ہے، پیسہ آ رہا ہے، رات دن عبادت میں لگے، یہ کون سی کمال کی بات ہو گئی بھائی؟ ایک غریب آدمی آج کہتا ہے ہم کو تگ و دو کرنا پڑتا ہے، کمانا، دوڑنا، بھاگنا، وہ فلاں بڑے مالدار ہیں، ان کو کیا پیسہ آ رہا ہے، چل رہا ہے۔ ابلیس نے وہی اللہ سے کہا، اللہ نے کہا نہیں ایوب ایسا نہیں ہے، چلو آزما کے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے ایک عذاب بھیجا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ سب تباہ و برباد، باغات تباہ و برباد، بچے ان کے، گھر والے ان کے، سارا مال تباہ و برباد ہو گیا، خود ان کے جسم کے اندر آبلے پڑ گئے، اور 1-2 سال نہیں، یہ روایت ہے کہ 22 سال تک جسم میں آبلے، پورا جسم زخموں سے چور۔ حضرت ایوب علیہ السلام دعا کرتے تھے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف ہے اور آپ تو بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ تو جس دن اللہ نے ان کو شفا عطا فرمایا وہ عاشورہ محرم کا ہی دن تھا، تو بڑا محترم دن ہے نا۔ تو شروع سے لے کے اب تک کے بہت سارے واقعات، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے صاحبزادے یوسف کی فراق میں روتے روتے اتنا روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی، اور 40 سال کے بعد بیٹے سے جب ملاقات ہوئی ہے تو جس دن ملاقات ہوئی ہے، جس بیٹے کے غم میں ان کی بینائی گئی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، عاشورہ محرم کا ہی دن تھا۔ تو بہرحال یہ جو عاشورہ محرم آنے والا ہے بڑی عظمت کا حامل ہے، بڑی حرمت کا دن ہے، قابل احترام ہے، لہذا اس دن ہم کو اپنی طرف سے روزہ رکھنا چاہیے، ہم کو عبادت کرنا چاہیے اور اللہ کے مرضیات کے مطابق چلنا چاہیے۔ یہ خرافات، بدعات، تعزیہ داری، نوا خوانی، تماشے بازی، ان چیزوں سے بچیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین چونکہ شہید ہوئے ہیں 10 تاریخ کو اس لیے یہ مہینہ منحوس ہے، یہ اور شیعوں کے ہاں تو 10 محرم کو نکاح کرنا حرام بھی ہے، 10 دن تک چھوڑو، اس دن خاص طور سے، ہمارے ہاں کوئی دن ایسا نہیں جس میں حرام ہو، وہ شیعوں کے ہاں ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی حضرت حسین علیہ السلام کو اللہ نے شہادت کب دی ہے؟ اس دن شہادت دی ہے جو پہلے سے عظمت والا دن ہے، عظمت والے دن میں اللہ نے ان کو شہادت عطا فرمایا، ان کی شہادت کی عظمت اور بڑھ گئی۔ اور شہادت کوئی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے کوئی دن منحوس ہو جائے، شہادت ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے کوئی غم کا مہینہ بنا لے اس کو۔
اس لیے کہ اسلام میں شہادت غم کی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ جسے عطا فرمائے اسے واہ واہ کہنا چاہیے، رش کرنا چاہیے۔ اللہ نے کیا مقدر عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے شہادت کی موت عطا فرمائی۔ تو اس لیے اس بنیاد پر اپنی طرف سے جوڑ توڑ کے نہیں یہ منحوس مہینہ ہے اور یہ غلط ہے اور فلاں ہے، اپنی طرف سے اللہ کے واسطے مت کیجئے۔ عمل وہی معتبر ہے جس کا رشتہ نبی کے ساتھ ہے۔ جس عمل کا رشتہ نبی سے نہیں ملتا ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ کوئی آدمی کسی کا بیٹا ہے، اس کا فلاں باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، فلاں ہے، تو وہ آدمی قابل احترام سمجھا جاتا ہے۔ کسی کا نسب اگر گم ہو جائے، پتہ ہی نہیں باپ کون ہے دادا کون ہے، تو آدمی سوچتا ہے نا اس کے بارے میں۔ ایسی عمل کے بارے میں آپ جو عمل دین سمجھ کے کر رہے ہیں، ہر عمل کا رشتہ نبی سے اگر مل رہا ہے، صحابہ نے کیا ہے، نبی نے کیا ہے اور ائمہ نے کیا ہے، علماء نے کیا ہے، قرآن و حدیث میں تذکرہ ہے، قابل احترام ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے کوئی عمل بنا لیا ہے، نبی سے اس کا رشتہ نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ بدعت ہے، خرافات ہے۔ اللہ کے لیے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔